دنیا کے مختلف علاقوں میں اکتوبر کے اواخر میں ایک عجیب و غریب تہوار منایا جاتا ہے جس میں لوگ تیار ہوتے ہیں، مگر یہ تیاری عجیب و غریب ہوتی ہے۔ اس تیاری کا مقصد خوبصورت لگنا نہیں بلکہ بدصورت اور خوفناک لگنا ہے، اور جو جتنا زیادہ بدصورت ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ مقبول ہوتا ہے۔ اس تہوار کے موقع پر گلی کوچوں، بازاروں، تفریح گاہوں اور دیگر مقامات پر لوگ ڈراؤنے چہرے اور خوفناک لباسوں میں ملبوس ہو کر بھوت اور چڑیلوں کی مانند چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں۔ 31 اکتوبر کی رات جب رات کے سائے پھیلنے لگتے ہیں تو دہشت ناک کاسٹیوم پہن کر بچوں اور بڑوں کی جماعت گھر گھر جا کر دستک دیتی ہے اور ٹرک اور ٹریٹ کی آوازیں بلند کرتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو ہمیں مٹھائی دیں یا ہماری طرف سے کسی تکلیف کے لیے تیار ہو جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں ہیلووین کی شروعات 1921 میں شمالی ریاست مینیسوٹا سے ہوئی اور اسی سال پہلی دفعہ شہری سطح پر اس تہوار کا جشن منایا گیا۔ تاریخ نگاروں کا ماننا ہے کہ ہیلووین کا سراغ قبل مسیح دور میں برطانیہ کے علاقے آئرلینڈ اور شمالی فرانس سے ملتا ہے، جہاں سیلٹک قبائل ہر سال 31 اکتوبر کو یہ تہوار مناتے تھے کیونکہ ان کے ہاں نئے سال کی شروعات 1 نومبر سے ہوتی تھی۔ سیلٹک قبائل کا عقیدہ یہ تھا کہ نئے سال کے آغاز سے پہلے کی رات یعنی 31 اکتوبر کی شب کو زندہ انسانوں اور مردوں کی روحوں کے درمیان سرحد نرم ہو جاتی ہے اور ان کی روحیں دنیا میں آ کر انسانوں، مال مویشیوں اور فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اس لیے روحوں کو خوش کرنے کے لیے سیلٹک قبائل 31 اکتوبر کی رات آگ کے بڑے بڑے الاؤ روشن کرتے تھے، اناج بانٹتے تھے اور جانوروں کی قربانی دیتے تھے۔ اس موقع پر وہ جانوروں کی کھال پہنتے اور اپنے سروں پر جانوروں کے سینگ لگا کر عجیب و غریب شکلیں بناتے تھے۔ 8ویں صدی میں ان علاقوں میں مسیحیت کا غلبہ ہوا تو اس پرانے تہوار کو یکسر ختم کرنے کے لیے پوپ بونیفیس چہارم نے 1 نومبر کو تمام معتبر شخصیات کا دن قرار دیا۔ یہ دن اس دور میں آل ہیلوز ایو کہلاتا تھا، جو بعد میں بگڑ کر ہیلووین بن گیا۔ کلیسا کی کوششوں کے باوجود ہیلووین کی اہمیت ان کے دلوں سے کم نہ ہوئی اور لوگ یہ تہوار اپنے اپنے طریقے کے مطابق مناتے رہے۔ 19ویں صدی میں بڑے پیمانے پر یورپ سے لوگ امریکہ آ کر آباد ہوئے، جن میں ایک بڑی تعداد آئرش باشندوں کی بھی تھی۔ ان کی آمد سے اس تہوار کو بڑا فروغ اور شہرت ملی اور اس میں کئی نئی چیزیں بھی شامل ہوئیں، جس میں ٹرک اور ٹریٹ خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جو آج اس تہوار کا سب سے اہم جز بن چکا ہے۔ 10ویں صدی کے آخر میں امریکہ میں ہیلووین پارٹیاں عام ہونے لگیں، جن میں چھوٹے بڑے سب شریک ہوتے تھے۔ ان پارٹیوں میں خوفناک کاسٹیوم پہنے جانے لگے اور پھر ہر سال پارٹیوں کی تعداد بڑھتی گئی اور اخبارات کی زینت بنتی گئی۔ ان اخبارات میں ایسے بہروپ دھارنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی جنہیں دیکھ کر لوگ حیرت میں پڑ جائیں۔ 20ویں صدی میں ہیلووین کی حیثیت ایک مذہبی تہوار کے بجائے ایک ثقافتی تہوار کی بن گئی تھی، جس میں دنیا کے دوسرے خطوں سے آنے والے مہاجرین بھی اپنے اپنے انداز میں حصہ لینے لگے۔ آہستہ آہستہ تجارتی شعبوں نے بھی ہیلووین سے اپنا حصہ حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کے کاسٹیوم اور دیگر چیزیں بازار میں لا کر ان کی تجارت شروع کر دی، اور اب حال یہ ہے کہ ہیلووین اربوں ڈالر کے کاروبار کا ایک بہت بڑا ثقافتی تہوار بن چکا ہے۔ یہ تہوار اب نہ صرف مغربی ممالک میں منایا جاتا ہے بلکہ سعودی عرب جیسے اسلامی ملک میں بھی منایا جانے لگا ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ پھیلتا جا رہا ہے اور اس میں مختلف معاشروں کی ثقافت بھی شامل ہو کر اس کے رنگ کو تبدیل کر رہی ہے۔